مولانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے جا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ میں ایک جاہل آدمی ساتھ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم میرے ساتھ مت جاؤ، لیکن کہا اس کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو میں جو بات کہوں گا اس کو تجھے اس پر عمل کرنے پڑے گا، اس کو تجھے ماننے پڑے گا۔ وہ جاہل انسان کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کی بات کو مانوں گا۔ میرے عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ آدمی چلتا ہے اور چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں رات کو وہاں ٹھہرنا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب میں گاؤں کے اندر یا جنگل کے باہر میں ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کے اندر چلے جاؤ، اس گاؤں کے اندر چلے جاؤ اور ان سے کہنا، وہ گاؤں والے کو کہنا کہ ہم دو آدمی ہیں، ہمارے دو آدمی کے موافق ہم کو کھانا دے، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ میرے عزیز دوستو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر وہ انسان چلا جاتا ہے وہ گاؤں کے اندر اور کہتا ہے کہ بھائی ہم دو انسان ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، ایک وقت کی ہمیں کھانا دے دو۔ وہ گاؤں والے نے اس جاہل آدمی کو 3 باجرے کی روٹی دے دی، 3 روٹیاں دے دی۔ اب وہ انسان لے کر چلتا ہے۔ یہ زبان کے بارے میں میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ 3 روٹیاں لے کر وہاں سے چلا تو وہ جاہل آدمی تھا اور یہ اس کو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ جاہل آدمی سمجھا کہ یہ عام ہمارے طرح کوئی آدمی ہوگا۔ جب وہ گاؤں والوں سے روٹیاں لے کر چلا تو اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ 3 روٹیاں ہیں، اگر ہم آدھا حصہ کریں گے تو 1.5 روٹی ہمیں ملے گی اور میں اتنا بڑا آدمی ہوں، مجھے 1.5 روٹی کے اندر میرے پیٹ میں کیسے بھرے گا؟ میری بھوک تو ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کیا سوچا کہ میں 1 روٹی کھا لیتا ہوں اور چلتے چلتے 1 روٹی انہوں نے کھا لیا۔ اب وہاں پہنچتا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے، فرمایا کھانا لے آیا؟ فرمایا ہاں کھانا لے آیا۔ پوچھتا ہے کتنے روٹیاں ملی؟ فرمایا 2 ہی روٹی ملی۔ وہ 1 روٹی کا انکار کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔ فرمایا حضرت 2 ہی روٹیاں ملی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ معجزہ دیا تھا، کہ اللہ کے حکم سے کسی جانور کو یا کسی انسان کو اگر کہتا تھا کہ اللہ کے لیے اگر زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتا، کن بإذن اللہ کہتا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھا ہے، جنگل کے اندر دیکھا کہ ایک ہرن چل رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو آواز دیا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو وہ ہرن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس کو ذبح کر کے اس کے کھال نکال کر، اس کے ٹانگ کو نکال کر اور آگ کے اندر بنایا اور پھر کھانے لگی۔ 1 روٹی اس کو دیا، اس جاہل آدمی کو دیا، اور ایک روٹی عیسیٰ علیہ السلام کھا رہے ہیں۔ اب وہ انسان سوچتا ہے اگر کیا اچھا ہوتا، یہاں تو گوشت کے ساتھ روٹیاں کھانے کو مل رہا ہے، لیکن میں 1 روٹی تو راستے کے اندر کھا لیا۔ اب میرے عزیز دوستو، وہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام اور وہ جاہل آدمی وہ کھانا کھا لیتا ہے، ہرن کا گوشت کھا لیتا ہے، اور جب انہوں نے کھا لیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے وہ ہرن کو کہتا ہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ اور اپنے ریوڑ کے اندر چلے جاؤ۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زندہ ہو جاؤ اور اپنے ریوڑ کے اندر چلے جاؤ، وہ ہرن دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اپنے ریوڑ کے پاس جا کر چرنے لگتی ہے۔ یہ جاہل انسان آدمی جب یہ چیز کو دیکھتا ہے تو کہنے لگا
آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں اللہ کے ولی ہوں؟ اس کو نہیں معلوم کہ یہ نبی ہے، کہنے لگا آپ اللہ کے ولی ہیں۔ فرمایا کیسے معلوم آپ کو کہ میں اللہ کے ولی ہوں؟ فرمایا بتاؤ یہ آپ کو اللہ کے ولی کیسے نہیں مانو؟ آپ نے ایک ہرن کو بلایا، وہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، ہم نے اس کا گوشت کھایا، پھر آپ نے اس کو حکم دیا کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ زندہ ہو گئی اور اپنے ریوڑ کے اندر چلا گیا۔ یہ کرشمہ دیکھ کر، یہ معجزہ دیکھ کر کیسے نہیں میں اللہ کا ولی آپ کو مانوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے ولی جو ہے اپنے زبان سے مانتے ہو یا دل سے مانتے ہو؟ تو کہنے لگے حضرت میں آپ کو دل سے اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ گاؤں والوں نے روٹیاں تجھے کتنا دیا تھا؟ وہ کہتا ہے حضرت روٹیاں تو دو ہی دیا تھا، روٹیاں تو دو ہی دیا تھا، ایک روٹی کا انکار کر دیا۔ عزیز دوستو پھر وہاں سے چلا، چلتے چلتے ایک سمندر، ایک ندی آ جاتا ہے، اور اس ندی سے اس پار چلنا ہے، کوئی کشتی نہیں، کوئی پول نہیں، کیسے جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ندی کے اندر چلو۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ پانی کوئی ہمارا رشتہ دار تھوڑی ہے، ہم پانی کے اندر ڈوبنے جانتے ہیں، تیرنے نہیں جانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جہاں جہاں میرا قدم ہوگا، جہاں جہاں پانی کے اندر میں قدم رکھوں گا، تو بھی اسی پانی کے اندر وہاں وہاں قدم رکھنا، تو بھی گزر جائے گا۔ یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر پاؤں رکھا اور عیسیٰ علیہ السلام پار ہونے لگا۔ جب آگے دور عیسیٰ علیہ السلام آیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ تو ایسے ہی کھڑا ہے، وہ تو ایسے ہی کھڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے آ جاؤ، فرمایا نہیں میں تو صرف ڈوبنے جانتا ہوں، تیرنے مجھے نہیں آتا۔ کچھ دن ساتھ میں رہنے سے انسان کی محبت ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے پاس گیا اور کہا، اس کو سمجھایا کہ تم نہیں ڈوبو گے، جہاں میرا پاؤں لگتا ہے اسی جگہ تو اپنا پاؤں رکھنا۔ اور اس کو سمجھانے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، اور جہاں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں رکھتا ہے وہاں وہاں وہ انسان، وہ جاہل آدمی بھی اپنے پاؤں رکھتا ہے اور دریا کے اس کنارے سے اس کنارے چلا جاتا ہے۔ جب دریا کے اس کنارے چلا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم میں اللہ کے ولی ہوں؟ فرمایا یہ پانی، یہ سمندر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پانی میں تو ہم تو ڈوبنے جانتے ہیں، آج پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پانی کے اندر بغیر کشتی کے، بغیر تیرے ہوئے جس طرح راستے میں چلتا ہے، اسی طرح چلتے چلتے سمندر کے اس پار سے اس پار آ گیا۔ اگر اتنا بڑا کرشمہ دیکھ کر میں آپ کا ولی، اللہ کا ولی نہ مانوں، میں اتنا بڑا تو بے ایمان نہیں ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم مجھے ولی دل سے مانتے ہو یا زبان سے مانتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو اللہ کا ولی، اللہ کا بندہ، نیک بندہ بالکل دل سے مانتا ہوں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر تم دل سے مجھے اللہ کے ولی مانتے ہو تو بتاؤ کہ گاؤں والوں نے روٹیاں کتنے دی؟ وہ کہنے لگا حضرت روٹیاں تو دو ہی دیا تھا۔ پھر وہ تیسری روٹیاں کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ جھوٹ بول گیا اور پھر چلا وہاں سے میرے عزیز دوستو، اور چلتے چلتے ایک جنگل کے اندر پہنچا۔ اب جنگل کے اندر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ 3 وہاں سونے کا اینٹ رکھا ہوا ہے، 3 سونے کا اینٹ رکھا ہوا ہے۔ سونے کا اینٹ دیکھتے ہی انسان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور دل کے اندر کہنے لگا، دل کے اندر سوچنے لگا کہ ہر جگہ پیڑ آدھا ملا ہے، یہاں بھی آدھا میں لے کر اور اس کو میں چھوڑ دوں گا اور اپنے بال بچے کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ کہنے لگا حضرت، وہ جاہل آدمی کہنے لگا حضرت اینٹ تو 3 ہے،
ایک اینٹ آپ لیں گے، ایک اینٹ تو مجھے دیں گے، لیکن یہ تیسری اینٹ کو کاٹیں گے کیسے؟ ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، سامان کے کاٹنے کے لیے ہم کیسے کاٹیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کاٹنے کی ضرورت نہیں، اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا حضرت پھر کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک اینٹ آپ کو دیں گے، ایک اینٹ ہم رکھیں گے۔ اتنا بول کر عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، وہ جاہل آدمی اس کو رہا نہیں گیا۔ فرمایا حضرت تیسری اینٹ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ وہ تیسری اینٹ کیا کریں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری اینٹ، جب وہ انسان کہتا ہے کہ حضرت وہ تیسری اینٹ کیا کریں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری ایک اینٹ آپ کو دیں گے، ایک اینٹ ہم رکھیں گے، اور فرمایا تیسری اینٹ کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسری اینٹ اسی کو ملے گی جس نے تیسری روٹیاں کھائی تھی۔ جو ہی مال کے بارے میں آیا فرمایا حضرت وہ تیسری روٹیاں میں ہی تو کھایا تھا، وہ تیسری روٹیاں میں ہی تو کھایا تھا۔ جب مال کے بعد نمبر آیا تو وہ سچ بول دیا میرے دوستو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لے جاؤ تینوں اینٹ کو لے جاؤ، اور اس کو تینوں اینٹ سونے کا دے کر عیسیٰ علیہ السلام چل پڑا، وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ انسان اب سوچ رہا ہے کہ اس اینٹ کو میں لے جاؤں کیسے؟ وزن والا اینٹ تھا، سونے کا اینٹ، کبھی ادھر اٹھاتا ہے کبھی ادھر اٹھاتا ہے، چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، جب وہ انسان ابھی اپنے اینٹوں کو دیکھ رہا تھا، سونے کے اینٹ کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں کیا ہوتا ہے میرے عزیز دوستو کہ جب وہ تینوں اینٹ سونے کو اپنے پاس دیکھ رہا تھا، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس جنگل کے اندر 3 ڈاکو آ جاتا ہے، وہ 3 ڈاکو آ جاتا ہے جنگل کے اندر۔ اور جب اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ 3 تو سونے کا اینٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو ختم کر دو، اس کو ختم کر دو، اور تینوں اینٹ ہم لوگ ایک ایک لے لیں گے۔ اور وہاں میرے عزیز دوستو اس آدمی کو قتل کر دیا، اور تینوں نے ڈاکوؤں نے ایک ایک اینٹ سونے کے لے لیا۔ اب یہ ڈاکو کہتا ہے آج تو ہمیں کوئی محنت نہیں کرنے پڑا، آج تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں آئی، بہت آسانی سے مال مل گیا۔ اس میں سے ایک آدمی کو کہتا ہے نزدیک ہی میں شہر ہے، گاؤں ہے، جاؤ بھوک لگی ہے، وہاں سے کچھ ناشتہ لے کر آؤ۔ میرے عزیز نوجوانوں، بہت عبرتناک واقعہ ہے، سنیں غور کریں۔ وہ تینوں میں سے ایک آدمی کو شہر بھیج دیتا ہے کہ جا کر وہاں سے مٹھائی لے آؤ، ناشتہ لے آؤ۔ وہ ایک آدمی چلا جاتا ہے اور 2 آدمی یہاں بیٹھا رہتا ہے۔ وہ آدمی دونوں آدمی نے مشورہ کرنے لگا کہ جب وہ ناشتہ لے کر آئے گا، وہ مٹھائی لے کر آئے گا، ہم آتے ہی اس کو قتل کر دیں گے، اس کی جان کو مار دیں گے، اور 1.5 اینٹ ہم رکھ لیں گے۔ اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے ایسے تو ڈاکو مرتے رہتا ہے۔ یہ دونوں نے مشورہ کیا۔ ادھر جو بازار کے اندر جو مٹھائی لینے کے لیے کیا تھا، اس کے دل و دماغ کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کھانے کے اندر اس مٹھائی کے اندر زہر ڈال دو، تاکہ وہ کھاتے ہی وہ دونوں مر جائے گا اور تینوں سونے کی اینٹ تجھے مل جائے گی۔ تو میرے عزیز دوست، انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ کھانے کے اندر زہر ڈال دیا، اور وہ ناشتہ لے کر ایک آدمی آتا ہے۔ جو ہی ناشتہ لے کر آیا، انہوں نے دونوں نے مشورہ کر دیا تھا، اس کو قتل کر دیا، اور بہت اطمینان سے انہوں نے وہ ناشتہ، وہ مٹھائی کھانے لگا۔ اس کے اندر پہلے سے زہر تھا، یہ لوگ بھی کھائے دونوں نے، تو یہ بھی ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو مار کر میں بھی بے سکون میں رہ جاؤں گا، نہیں میرے عزیز دوستو۔ اب یہ 3 سونے کے اینٹ ہیں اور 4 لاش پڑی ہے۔ 2 دن کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرتا ہے، تو دیکھا کہ یہاں 3 سونے کے اینٹ پڑے ہیں اور 4 لاش پڑی ہے۔
دنیا ہے، یہی دنیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ انسان اگر اس وقت اپنے زبان سے اگر اگر بول دیتا جو وہ روٹیاں کھائی تھی، اگر وہ چیز اگر وہ سچ بول دیتا تو اس کو یہ آدھی نوبت نہیں آتی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے قیمتی چیز دی ہے۔ یہ زبان کو صحیح بولو، یہ زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، یہ زبان سے حق بولو، یہ زبان سے حق بات کو کہو۔ جبھی بھی کچھ بات آئے چاہے اپنی نقصان ہو جائے لیکن حق بات کہنا، تو یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج انسان اپنی اس زبان کو باتوں کو سمجھتا نہیں، رات دن نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستو، جو ہم اور آپ زبان سے بولتے ہیں یہ سب ریکارڈ ہوتا ہے اور سب